سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آج آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں۔ جس قدر اس کولیسٹرول خون سے متعلق علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے مضر اثرات کے متعلق بھی واقفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ روغنی اور کولیسٹرول دار غذائیں ان رگوں کو جن کو آرٹریز کہا جاتا ہے، جو دل کے اوپر دل سے کلوز ہوتی ہیں، یعنی دل کے اوپر ایک تاج کی شکل میں ہوتے ہیں، جن کو سرخ تاجی رگیں بھی کہا جاتا ہے، کی خرابی کے علاوہ فالج، مضافاتی رگوں کی بیماری، گردوں یعنی کڈنیز کی خرابی اور بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کی بلندی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ حیوانی غذا اور سرطان کا بھی قریبی تعلق ہے، یعنی کہ جو چیزیں جیسے گائے کا گوشت ہے اور اس قسم کی جو ریڈ میٹ جو ہوتا ہے، اس کا بھی سرطان سے اور کولیسٹرول سے گہرا تعلق ہے۔ جس قدر زیادہ حیوانی غذائیں کھائی جائیں گی، اس قدر زیادہ خطرہ سرطان ہوگا۔ پھیپھڑے کے یعنی کہ لنگز کے سرطان میں کینسر، لنگز کا سرطان جو ہوتا ہے اس میں مبتلا ہونے والوں کی اکثریت تمباکو نوش ہوتی ہے، مگر جب تمباکو نوشوں کو لنگز کا سرطان نہیں ہوتا، حیوانی غذائیں کھانے والے یعنی جو ریڈ میٹ کھاتے ہیں زیادہ، ان تمباکو نوشوں میں بنسبت سبزی کھانے والوں کے خطرہ سرطان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سبزی خور سرطان سے نسبتاً محفوظ رہتے ہیں۔ اہل چین میں اسی سبب سے جو سرطان ہے، جگر کا سرطان ہے، وہ کم ہے کہ ان کی غذا کی مقدار اگرچہ کہ اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن چکنائی کل جو ہے اس کی چکنائی جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ کینسر ایک مرحلہ وار مرض ہے جس میں ایک کینسر کا جو عنصر ہے سرطان کی ابتدا اور حیاتیاتی کیمیائی تبدیلیوں کا باعث ہوتا ہے۔ رسولیاں بننے لگتی ہیں، پھر حیوانی غذا سے حاصل ہونے والے سرطان افزا عناصر ان رسولیوں کی نشو و نما کرتے ہیں۔ جو افراد زیادہ حیوانی غذائیں کھاتے ہیں، یعنی گوشت زیادہ کھاتے ہیں، ریڈ میٹ زیادہ جن کی غذا میں ہوتا ہے، ان میں زیادہ رسولیاں ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول خون کے افراط اور کولن کینسر کی بھی وجہ ہے۔ سبزیاں کھانے والوں میں تمام مختلف قسم کے سرطان جو ہیں وہ کینسر جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین روغنیات کے مطابق غذا کی کولیسٹرول، خون کی کولیسٹرول اور عارضۂ رگ دل کا باہمی تعلق ہے، یعنی آرٹریز کا جو عارضہ ہوتا ہے اس کا باہمی تعلق ہے۔ جو لوگ زیادہ کولیسٹرول دار اور چربی دار غذائیں کھاتے ہیں، ان میں کولیسٹرول خون زیادہ اور حملہ قلب کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کولیسٹرول دار غذا اور کولیسٹرول خون کم کی جاتی ہے، حملہ قلب کا امکان گھٹتا رہتا ہے۔ اکثر خوشحال افراد کی کولیسٹرول جو ہوتے ہیں وہ خون میں 210 ہوتی ہے، جن میں رگوں کی جو آرٹریز کی استر کی جو بیماری ہوتی ہے اور دل کا جو عارضہ ہوتا ہے، عارضۂ دل، وہ بہت عام ہوتا ہے۔ کثیر مقدار میں مرکن کولیسٹرول دار اور گوشت دار غذائیں کھانے والے اپنے دوران خون کو چکنائی اور کولیسٹرول سے بھرے جا رہے ہیں۔ ایک کامل انڈا روزانہ کھانا بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اگر دل کا مرض ہے تو یہ مزید تباہی لاتا ہے۔
یہ لوگ کثیر مقدار میں انڈے پنیر کھا کر زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے کہ رگیں بند ہو جائیں گی اور دل خراب ہو کر بند ہو جائے گا۔ غذائی کولیسٹرول ترک اور چربی کم کھانے سے کولیسٹرول خون کے کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تجربے میں 4 ہفتے تک کولیسٹرول سے پاک غذا کھانے کے بعد کولیسٹرول خون 249 سے گھٹ کر 191 ہو جاتی ہے، عموماً لوگوں میں دیکھا ہے، اور زردیاں جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اس کو شامل کرنے پر 199 سے بڑھ کر 260 یعنی اس سے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب مکرر یعنی بار بار کولیسٹرول کے بغیر غذا دی گئی تو کولیسٹرول خون میں گھٹ کر 206 ہو گئی۔ تو یہ ایک تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر کولیسٹرول سے پاک غذا کھائی جائے تو خون میں سے کولیسٹرول گھٹ جاتی ہے، اگر انڈے کی زردیاں زیادہ شامل کر دی جائیں غذا میں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ کم کر دی جاتی ہیں تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت کولیسٹرول خون میں 100 ملی گرام فیصد ہوتی ہے۔ غذا کی کثرت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کولیسٹرول صرف انسانوں میں بڑھتی ہے، حیوانوں میں نہیں بڑھتی ہے۔ افریقہ میں صحرا نشینوں میں جو صحراؤں میں رہتے ہیں کولیسٹرول خون 120 اور مغربی ممالک میں 200 سے زیادہ ہوتی ہے۔ مشرقی ممالک کے خوشحال خشک خوراک شہری باشندوں میں بھی اسی قدر یعنی 200 ہوتی ہے۔ بچپن اور لڑکپن کی عمر گزرنے کے بعد ضروری کولیسٹرول ہمارا جگر خود ہی ساخت کر لیتا ہے یعنی بناتا رہتا ہے۔ افعال جسم کے لیے غذائی کولیسٹرول کی ضرورت نہیں ہے۔ 50 گرام مچھلی یا ایک پیالی بے ملائی دودھ یا دہی سے بھی 5 سے 25 ملی گرام روزانہ کولیسٹرول مل سکتی ہے، جو ہماری ضرورت سے کافی زیادہ ہے۔ کیونکہ کولیسٹرول مغزیات سے تہی ہے، اس لیے اس کا کھانا نقصان ہی کرتا ہے۔ جو کولیسٹرول جسم کے اندر بنتی ہے اس کی وجہ سے خون میں افراط کولیسٹرول نہیں ہو سکتی۔ جسم میں کولیسٹرول کی پیداوار ہموار طریقے سے یکساں مقدار اور رفتار میں ہوتی ہے، جس میں اضافہ زیادہ کولیسٹرول کھانے سے ہوتا ہے۔ اگر غذا میں کولیسٹرول 600 سے زیادہ ہے تو آنتیں اس مقدار کو جذب نہیں کر سکیں گی اور کولیسٹرول خون میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ زیادہ کولیسٹرول کولن سے گزر کر باعث سرطان کولن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ جسم میں ایک نہایت حساس باخبر کرنے والی کاریگری ہے جو ہر دم جگر کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ کس قدر کولیسٹرول بنایا جائے۔ اس کے نتیجے میں جسم اور خون میں توازن کولیسٹرول درست رہتا ہے، مگر بے تحاشا کولیسٹرول خوری سے اس کا کارگرانہ جو نظام ہے جسم کا اس میں خلل آ جاتا ہے، جس میں اس کثرت سے کولیسٹرول سے اچھی طرح نہیں نمٹ سکتا اور دل کا عارضے کا امکان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نہیں چلنا کچھ ہو گیا اس میں۔